بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج ہماری خوش قسمتی جامعہ کراچی کے سابق ڈین آف سائنس اور سلسلہ عالیہ احمدیہ رضویہ کے انتہائی متحرک، پاکستان میں انتہائی ممتاز شخصیت، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے صدر محترم ہمارے شفیق محسن پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک شادی کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ انہوں نے بڑی کرم نوازی فرمائی۔ یہاں یہ تشریف لائے ہمارے پاس حضرت مفکر اسلام علامہ قاری محمد ظفار بہادر صاحب سے ملاقات کے لیے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، نماز جمعہ میں خطاب بھی فرمایا، اور یہ بڑی علمی شخصیت ہیں، تحقیقی شخصیت ہیں۔ خصوصی طور پر اس وقت ملک پاکستان میں جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دونوں شخصیات، آپ کے حوالے سے اور آپ کے کام کے حوالے سے یہ دونوں بزرگ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بالکل ان کی جو بات ہے وہ اہل سنت کے حلقے میں حرف آخر تسلیم کی جاتی ہے۔ تو حضرت چند گھڑیاں ہمارے پاس ٹھہرے تو میری خواہش ہوگی کہ حضرت پروفیسر صاحب قاری صاحب کے حوالے سے، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے حوالے سے، کراچی میں اہل سنت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو اپنے ملفوظات عالیہ کی صورت میں عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، حضرت علامہ قاری ظفار صاحب بہادر دامت عالیہ سے ملاقات بھی حاصل ہوئی، اور ان کی شفقت کے اس گنہگار سیاہکار کو انہوں نے خطبے کے لیے ارشاد فرمایا، اور پھر بہت سارے احباب یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہادر صاحب کی ماشاءاللہ جو خدمات ہیں صرف لاہور پنجاب میں نہیں، ہم کراچی میں بھی ان کا بہت نام سنتے ہیں، اور ہم نے بہت نام سنا ہے۔ اور جب تک حضرت علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، کیونکہ ان کا آنا جانا کراچی بہت تھا، اس لیے ان کی تقاریر بھی ہم نے وہاں سنی ہے، اور ان کے ہم نے ملفوظات بھی۔ اور متحرک شخصیت ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ اگر آج وہ سیاست میں عملی طور پر کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ علمی طور پر کام کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے، کیونکہ اس وقت زمانہ یہی ہے۔ اس وقت مسجد میں سننے والے 50، 100، 500 آدمی ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنا کوئی چینل ہو یا اپنا کوئی ذریعہ ہو تو اس کے اندر یقیناً اپنی بات کو ہزاروں تک یا لاکھوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور بغیر اخراجات کے۔ پہلے جلسہ کرنے کے لیے میں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتے تھے، اب بغیر اخراجات کے۔ لیکن اگر اس کے اندر اخلاص شامل ہو اور لوگ آپ کے فین ہوتے چلے جائیں تو پھر یقیناً وہ اتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے وہ کام کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ دیکھتا ہے، صرف اپنے ویوز کو دیکھتا ہے کہ میرے 2000 ہیں، 5000، 10,000 ہیں، لیکن وہ ملٹیپلائی کتنے ہو جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے ان ملفوظات کو جو اپنے کلپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں مسلک اہل سنت کی فروغ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضرت کو میں نے یہ بھی دیکھا، کچھ میں نے سنے بھی ہیں کہ وہ کسی ایک موضوع پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو عصر حاضر کی ضرورت ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے نئے جنریشن کو جب تک کہ عصر حاضر کے معاملات سے نہیں آگاہی دیں گے تو یقیناً پھر ہماری بات وہ نہیں سنتے۔ تو یہ حضرت کی خوبی ہے کہ ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں، ان کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جو یہاں ادارہ قائم کیا ہوا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہ گنہگار سیاہکار ادارہ تحقیقات امام حضرت سے 1982 سے وابستہ ہے۔ ادارہ 1980 میں قائم ہوا تھا، سید ریاض علی قادری رحمۃ اللہ نے قائم کیا تھا، اور بانیان میں ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شمس بری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقدس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی شخصیات تھیں جو اس کے ابتدا میں شامل تھیں۔ مولانا اطہر نعیم صاحب دامت عالیہ بھی تھے اس وقت۔ تو یہ سب لوگوں کی محنتیں تھیں، فقیر شامل ہوا، اور ڈاکٹر مسعود صاحب جیسی شخصیت اور شمس بری صاحب جیسے عالم کے ساتھ صحبت حاصل رہی، جس کی باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی،
اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کنز الایمان ترجمہ قرآن پر میں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ۔ اور آج میں تحریر سے نعمت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادارے کے اندر مجھے کام کرتے ہوئے 40 سال 4 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ جوانی سے بڑھاپا آ گیا میرے اندر اسی کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب میرے ماں باپ کی بھی تربیت تھی کہ انہوں نے مجھے اس طرف گامزن کیا، اور میرے شیخ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خاص ظاہر فضل شامل حال رہا۔ تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہو مسلک اعلیٰ حضرت، جو مسلک اہل سنت اور مسلک حقہ ہی ہے۔ ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک کوئی نہیں ہے، حقیقت میں یہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن شخصیات جس کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے مسلک پر، اور جس کی بہت زیادہ تعلیمات ہیں، بہت زیادہ تصانیف ہیں، تو اس لیے ان کے نسبت سے وہ مسلک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کہلانے لگا ہے یا کہلاتا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم حقیقتاً اہل سنت و جماعت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت بھی انہی میں سے، اور اپنے اکابرین کے انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہمیشہ آگے رکھا ہے اور پیش کیا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ ادارہ تحقیقات احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا ادارہ ہے، اس کو ہمارا رسالہ بھی نکلتا ہے، ماہنامہ بھی ہے، سالنامہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے عربی، فارسی، اردو میں کتابیں بہت شائع کی الحمدللہ۔ اگر آپ کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہماری ویب سائٹ موجود ہے www.imam.net کے نام سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے کر سکتے ہیں۔ اور اپنے نوجوانوں کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جو سن رہے ہوں گے، اس چیز کو سنیں گے۔ اس وقت اگر آپ مسلک اہل سنت کی بات کریں تو اس وقت اگر کوئی بہت بڑا ریپرزنٹیٹیو ہے مسلک کا تو وہ شخصیت ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے ہر پہلو پر لکھا ہے الحمدللہ، اور ہر پہلو کو بہت اچھا لکھ کر انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ان کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اور لگاؤ ہے تو ان کی نعتیں گنگنایا کریں۔ تو آپ نعتیں گنگنائیں گے تو ایسے ہی جیسے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضور کی تعریف ہے، یہ بھی حضور کی تعریف ہے، تو اس سے آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو اچھا اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اور کتابیں ضرور پڑھیں، تاکہ آپ اپنے مسلک پر قائم دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک پر قائم دائم کرے، اور تعلیمات رضا کو جو جہاں جس طریقے سے بھی اب حضرت جو کام کر رہے ہیں، ہمارے قبلہ زوار صاحب مسلک اہل سنت کام کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو اب ظاہر ہر دور کے اندر ظاہر بات چیزیں بدلتی ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر کام کیا جاتا ہے، لیکن بنیاد جو ہے ہماری وہی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت کی جو بنیاد ہماری وہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب الاسم قالنا، اننی فی برحم خود شالنا۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میں ہمیشہ اپنی زبان پر رکھتا ہوں، اور آپ بھی اس کو ورد کر لیں اور اپنی زندگی کا موٹیو بنائیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو ضرور۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس طرح حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے ابتدا میں فرمایا، اور ہمارے مہمان محترم، مہمان معظم حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، ہم سب خوش ہیں بہت کہ اس مرکز پہ جہاں قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکابرین نے جو بھی دنیا جہان سے تشریف لاتے ہیں، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، پچھلے دنوں حضرت مولانا قمر الحسن صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے جمعہ کے موقع پہ خطاب فرمایا۔ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مقام مصطفیٰ تحفظ مقام مصطفیٰ کانفرنس میں خطاب فرمایا۔ تو الحمدللہ ہماری اس لسٹ میں ایک اور بڑے نام کا اضافہ ہو گیا اور برکت شامل ہو گئی ہے۔ ہمارے نوازی بھی الحمدللہ مقتدی، سامعین اور علاقہ بھر کے علماء ڈاکٹر صاحب کی آمد پہ خوش ہیں اور ان کے مشکور ہیں۔ بانا تو کچھ شادی بنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی شادیاں لاہور میں بار بار لائے کہ ہمیں ان بزرگوں کی زیارت ہوتی رہے۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، اس کام کے تو ہم ایک مدت سے معترف ہیں، کیونکہ ان کا مجلہ ہمیں باقاعدگی سے ملتا رہا، تو
تو بغیر ملے ہوئے بھی ہم الحمدللہ ان کے تمام جتنا بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کے مسلک کا کام یہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمارے سروں پہ ایسے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔